اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے حالات اس طرح خراب ہو جائیں کہ تمہیں اپنا مقصد یاد نہ رہے، لا الہ الا اللہ بھول گیا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں نا کہ کسی کو مقصد یاد ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، یہ ملک اللہ نے دیا تو کس مقصد کے لیے دیا، میرے آبا و اجداد نے قربانیاں دی تو کس مقصد کے لیے دی، میں نے سمجھا شاید یہ ملک ناچنے گانے کے لیے ہے، اور میں نے یہ سمجھا میری کمائی ٹھیک چل رہی ہے، میرا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، بس میرا مقصد تو پورا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایسے حالات ہو جائیں نا کہ جب تم اپنے کاروبار میں مشغول ہو، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ، ہر کوئی کھیتی باڑی میں لگا ہے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کاروبار والا کاروبار پہ لگا ہے، کھیتی باڑی والا کھیتی باڑی پہ لگا ہے، فصل آ جاتی ہے، خوش ہو جاتا ہے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی گزارنی تھی، جو مر مٹنے کا رستہ تھا وہ چھوڑ دیا، مقصد بھول گیا ہر کسی کو۔ فرمایا ایسے اگر حالات ہو جائیں سلط اللہ علیکم ذلًا، تو ایسی جب بھی تمہارے ایسے حالات ہوں گے اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مدینے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ریاست مدینہ کا والی فرما رہا ہے کہ جب تم اس طرح کے کرتوت کرو گے تمہارا فوکس چینج ہو جائے گا، تمہارا فوکس بدل گیا، تمہاری توجہ بدل گئی، تو اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط ہے۔ اور اب جس نے ذلت و رسوائی مسلط کی ہے تم اس کو عزت میں کیسے بدلو گے؟ تم دنیا کائنات کو پکارتے پھرو، دنیا کائنات سے مدد حاصل کرتے پھرو، تم آئی ایم ایف سے مدد لینے کی بجائے جو مسلمانوں کے ملک کا اسلامی ترقیاتی بینک ہے بے شک اس سے 400 ارب ڈالر لے لو، جس سے مرضی امداد لے لو، سلط اللہ علیکم ذلًا، یہ ذلت و رسوائی اللہ نے مسلط کی ہے، لا ينزل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ذلت و رسوائی مسلط کی ہے نا اس نے واپس کوئی نہیں کرنی، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کو پہلی ترجیح نہیں بناؤ گے، جب تک تم واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے، جب تک تم اپنا فوکس نہیں بدلو گے، توجہ نہیں بدلو گے، جب تک تم دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے یہ ذلت و رسوائی کبھی ختم نہیں۔ تو آج میں اور آپ ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہیں، جس شخص کی جتنی ذمہ داری ہے، جس شخص کو جتنی اللہ نے امانت ہاتھ میں سپرد کی ہے، آج ہم اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ آج سے پہلے کی زندگی جتنی جیسی جو غلطیاں ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دے، لیکن آج ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جتنا بھی اختیار ہے، ہمارے پاس جتنی بھی جو ذمہ داری تو نے عطا فرمائی ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری ملکی ذمہ داریاں ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہماری زراعت ہے، ہماری نوکری ہے، ہماری اولادیں ہیں، اللہ آج کے بعد ہم پوری زندگی تیری مرضی سے گزاریں، بس اللہ سے یہ وعدہ کر لیں، پھر دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں۔ یہ مجھے بھی وعدہ کرنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی وعدہ کرنا چاہیے، اور آج نام لینے سے ریاست مدینہ نہیں بنے گی، ریاست مدینہ بنے گی تو مدینے والے کے نقش قدم پر چلنے سے بنے گی۔ تو جس نے چلنا ہے یہ تو کھلا راستہ ہے، اما شاکرا و اما کفورا، جس نے شکر والی زندگی گزارنی ہے اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہے، جس نے کفر والی زندگی گزارنی ہے اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہے۔ اللہ نے دونوں راستے کھولے ہیں اس لیے کہ ہم حالت امتحان میں ہیں، جس دن یہ زندگی ختم ہوئی
उस दिन रिजल्ट निकलेगा कि जिसने शुक्र वाली जिंदगी गुजारी उसका क्या रिजल्ट है और जिसने कुफ्र वाली जिंदगी गुजारी उसका क्या रिजल्ट है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको, पूरे पाकिस्तानियों को, पूरी मिल्लत को, हमारे अवाम को, हमारे हुक्मरानों को, सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की तौहीद के लिए जिंदगियां वक्फ करने की तौफीक अता फरमाए। الحسن فاض على غصون الباني